ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم صدقت یا رب العالمین لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد زیب زینت پیر طریقت، عالم شریعت، پاسبان مسلک کے امام ربانی، مجدد الافسانی، قدوۃ الاولیاء، سراج السالکین، غوث زمان، قطب دوران، حضور قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سلمک الرحمن فی الدنیا والآخرہ حافظہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. جگر گوشہ غوث جہاں صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سٹیج کی زینت، وارثان منبر و محراب، عاشقان مصطفیٰ، فدائیان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، حضور کے دیوانوں، مستادوں، پروانوں، حضرت صاحب کی موجودگی، آپ کی نگاہ اور توجہ کا طالب ہو کر بیٹھا ہوں اور دور کا سفر اس نیت سے کیا کہ جتنے قدم چل کے جاؤں گا اللہ اتنے قدم کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف فرما دے گا. احباب جی احتشام، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ رسمی گفتگو نہیں ہے. ایک مرتبہ آستانہ لیا راوی ریان شریف حاضری کا موقع ملا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے شیخانے کو، بڑے بڑے مشائخ کو آستانے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کریم حضرت صاحب کی عمر میں برکات کا نزول فرمائے اور آپ سب احباب کو صحیح معنوں میں غلامی کا اللہ مزید بڑھ چڑھ کر صحیح غلامی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. احباب جی احتشام، چند منٹوں کے لیے میں جس ٹاپک کو، جس عنوان کو کہہ لیں یا موضوع کہہ لیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ جو کام کرتی ہے وہ دنیا کا کوئی بندہ وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی خاموشی قابل رشک بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے. پیار سے ایک مرتبہ بولو ذرا سبحان اللہ. نہیں، اینڈ تک جتنے بیٹھے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھ بلند کر کے عظمت کے لیے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ جتنی عقیدت سے بیٹھے ہیں، پیار سے بیٹھے ہیں، یہ حال کی در و دیواریں بھی گواہ بن جائیں کہ راوی ریان شریف کا شہنشاہ بھی بیٹھا ہے، غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ جی احتشام، بات بڑی سننے والی ہے. رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور جس ہستی کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور لاڈلے پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا خلیفہ، بڑی تو جو چاہتا ہوں، تیسرا خلیفہ. حضرت موسیٰ کے 3 خلیفہ ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب علیہ السلام. لیکن یہ بات
جناب حزقیل نبی کی ہے، موسیٰ کے خلیفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کی زمین کا وزٹ کرتے کرتے، رب کی دھرتی کی سیر کرتے کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ فرماتے ہیں ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھتا کیا ہوں، دائیں لاشیں، بائیں لاشیں، آگے بھی لاشیں، دنیا مری پڑی ہے، بستیاں تباہ برباد ہے، دنیا مری پڑی ہے. حضرت حزقیل فرماتے ہیں میں نے دیکھا تفسیروں میں 18,000 30,000 70,000 ڈیفرنٹ روایات میں مردے پڑے ہیں، ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. حزقیل فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ لوگ کون ہیں جو مرے ہیں؟ ان کو کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، ان کی کوئی نماز جنازہ کو ادا کرنے والا نہیں. حزقیل فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. غلام عرض کرتے ہیں حضور بیٹھنے کی وجہ؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، آج حزقیل ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، حزقیل نبی کی نگاہ سے رب ان مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا. نہیں، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. جتنے بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. سینے کے زور سے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہاتھ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، رات کی دنیا تک آپ کی نسبت سلامت رہے. اس لیے آپ عام ولی کی در پہ نہیں حاضر. ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے ایسے اولیاء موجود ہیں جو نکاح بھی کرتے ہیں، زندگی بھی بدل جاتی ہے، دماغ بھی بدل جاتے ہیں. اللہ نے وہ ہمیں ولی کلندر عطا کیے ہیں، وہ اللہ نے برگزیدہ ہستیاں عطا فرمائی ہے. اگر نگاہ اٹھائے، اشارہ فرمائے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس میں بے جان ہوتا ہے رب اس کو بھی جان عطا فرما دیتا ہے. آپ کی توجہ کا طالب کو بڑی مہربانی. جس ذوق سے، جس زور سے میں نے جملہ عرض کیا ہے، آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا. جو چاہتا ہے کہ ولیوں کے آستانے پہ بیٹھ کر، قدموں میں بیٹھ کر اللہ گناہ معاف کرے، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ رات کو بگڑی بن جائے، محبت سے بولو سبحان اللہ. حزقیل نبی کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ کے تیسرے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، اور اخبار جہاں یا اخباری ڈائجسٹ کی بات نہیں، رب کا قرآن، مفسرین کی بات. حزقیل نبی بیٹھے ہیں، عرض کیا مریدوں نے حضور ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نگاہ حزقیل کی ہوگی. 70,000 مردے ہیں کیا تب؟ 18,000 ہیں تب؟ 40,000 ہیں تب؟ جتنے بھی مردے ہیں حزقیل کی نگاہ سے رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا. اب تو جو فرمانا، حزقیل نبی علیہ السلام، حزقیل نبی نے نگاہ کو اٹھایا. مرید بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، ماننے والے بیٹھے ہیں، مرید تشریف فرما ہے. حزقیل نبی نے نگاہ اٹھائی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. بولیے نہیں، مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. اینڈ تک جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں، ولی کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں، نبی کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو جو فرمانا، حزقیل نے ہاتھوں کو بلند کیا، نگاہ اٹھائی. مرید عرض کرتے ہیں حضور بنے گا کیا؟ فرمایا تجھے نگاہ کا پتہ نہیں نا؟ ہائے تجھے نگاہ کا علم نہیں کیا؟ حضور بنے گا کیا؟ فرمایا ادھر حزقیل ہاتھ اٹھائے گا، ادھر نگاہ فرمائے گا، 70,000 مردوں کو رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد اور علی کی طرف ہے، کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں. آپ کا محبت پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ ان اولیاء کی برکت سے بگڑی بن جائے. توجہ فرمانا، اے محمد کو جہاں کا شان بڑا ہے، نبی کے علی کا شان بڑا ہے. راوی آنا شرانا کہ میری آنا شرانا کی بنا دیتا ہوں.
खलीफा हो, वो निगाह करे तो 70,000 अल्लाह जिंदा कर सकता है। मोहम्मद के दर का मंगता हो, जब निगाह करता है तुम्हारा जिंदगी अता हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? अगर हजकील नबी ने मुर्दों को जिंदा किया तो मानना पड़ेगा 11वीं वाले पीर ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, पीरों का पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी नजीब तरफैन सैयद, जिस पे निगाह करता है रब तुम्हारा जिंदा फरमा देता है, तुम्हारा जिंदगी। लेकिन बात यह है, अगर हजकील की निगाह उठे अल्लाह मुर्दे जिंदा करे, तो जो है मेरी तरफ, तो जो है मेरी तरफ एक जुमला बोलने लगा हूं, अपनी बिगानी किताबों में बात मौजूद है। अटैक करने का, तनकीद करने का आती नहीं, दावत प्यार और मोहब्बत दे रहा हूं। हजरत हजकील की दुआ उठे, निगाह उठे, रब मुर्दों को जिंदा करे, मानना पड़ेगा जिसको अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं, अगर वो निगाह करते तो रब दोबारा जिंदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन ओ पीर, आए हाय, मेरे जुमले में थोड़ी सी तवज्जो करना, पूरी तकरीर बेशक याद न रखना, ये जुमला न भूलना पूरी जिंदगी। हो पीर, निगाह उठाए मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाए। आए हाय, वाह वाह वाह, वाह मौलाना साहब, वाह। जुमले की कदर नहीं किया, जुमले की कदर नहीं की। फिर जुमला बोल रहा हूँ, जो भी आस्ताने से वाबस्ता है अपने शेख का नक्शा आंखों में जमा कर, इस जुमले को सुनकर हाथों को बुलंद करके मोहब्बत से बोलिएगा एक मरतबा सुभान अल्लाह। अगर हजकील की निगाह और दुआ उठे, रब दोबारा जिंदा करता है। ये पीर निगाह करे, रब दोबारा बुरे हुए दिलों को जिंदा फरमा देता है। नारे रिसालत, नारे गौसिया, पीर अर्ची मुबारक, सरकार मियां साहब मुबारक, जीवे जीवे, जीवे जीवे। हो पीर, क्या कह रहा हूं? हो पीर, ये नहीं बज़ाहिर ना हो, देखो अंदर क्या है। निगाह उठे, जिस तरफ इशारा हो, मरे हुए ज़मीर दोबारा रब जिंदा करे। निगाह जुड़ाओ शर्क से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी वर्ल्ड पर 4 धांगे आलम पे निगाह को उठाओ, निगाह को दौड़ाओ। ये हस्ती वो है जिन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा किया है, मुर्दा दिलों को जिंदा किया है। ऐसी दुनिया तक जब निगाह उठाएंगे तो जिंदगी जीवे जीवे, जीवे जीवे। जदों ये नारा लगे ना, जीवे जीवे, ते हाथ चुक के मुर्शिद आस्ते दुआ करया करो, मुर्शिद जीवे। भाई जी एक बार फिर नारा लाओ, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक, सरकार मियां साहब मुबारक। अगर इजाजत हो तो सुल्तान बाहू की बात कर जो। सुल्तान बाहू तो मामूली वली नहीं है। आप बीमार हो गए, हजूर माजरत से आपकी निगाह का तालब हूँ, दुआ का तालब हूँ। निगाह आपकी होगी तो आज बिगड़ी मेरी भी बनेगी, आज मेरी भी बिगड़ी बनेगी, बिला मुबाल का बात कर रहा हूँ। सुल्तान बाहू को मामूली वली नहीं है, मामूली वली नहीं है। सुल्तान बाहू वो हस्ती है जिधर निगाह उठाई है, रब के बंदों की तकदीरों को बदल दिया है। अब बीमार हो गए, बीमार। मुरीदों ने अर्ज किया, हजूर अगर इजाजत हो तो इलाके में एक सिख हकीम है, हम उससे दवाई वगैरह ले आए। आप मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ पता कर लो। मुरीद हाजिर हुए, इजाजत ली, सिख के पास गए। सिख को कहने लगे, हकीम हमारे पीर बीमार हैं, बुखार है, दवाई नहीं दे देते। सिख ने कहा आपके पीर का नाम क्या है? फरमाया सुल्तान बाहू। सुभान अल्लाह। नहीं एंड तक सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू जब नाम सुना, निगाह को भी झुका लिया, गर्दन को भी झुका लिया। उसने कहा अगर ये पीर हैं तो दवाई मैं नहीं दूंगा। आपने फरमाया क्यों? अब बस नहीं दूंगा। नहीं, बड़ी मेहरबानी, हमारे पीर हैं, बुखार है, शिद्दत की तकलीफ है, अगर दवाई दो तो हम दुआ करवाएंगे, तेरी किस्मत बदलेगी। उसने कहा मैं खुद तो नहीं जाऊंगा, ऐसा करो सुल्तान बाहू की कमीज लाओ,
میں سونگ کے بتاؤں گا کیا بیماری ہے، دوائی دوں گا۔ ادھر مرید شیخ حکیم سے چلے، سلطان باہو کے قدموں میں حاضر ہوئے، قدموں کو چوما، ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور، وہ کہتا ہے میں خود تو نہیں جاؤں گا لیکن قمیص مبارک دیں اور سونگ کے بتائے گا یہ بیماری اور دوائی بھی ملے گی۔ سلطان باہو مسکرائے، رب کا ولی مسکرایا، رب کا ولی مسکرایا، پھر جملہ سن رہا، رب کا ولی مسکرایا، اپنے قمیص کو اتارا، فرمایا جو کام ہم نے کرنا تھا آج ہماری قمیص ہی کر دے گی، سبحان آج اللہ، ہماری قمیص کرے گی۔ سلطان باہو نے قمیص کو اتارا، اتار کے مرید کو دیا، مرید نے پیر کی قمیص کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا، سکھ حکیم کے پاس، اے سکھ حکیم یہ ہمارے پیر و مرشد کا کرتا ہے، یہ لے۔ ادھر حکیم نے، سکھ حکیم نے کرتے کو لیا، کرتے کو لے کر سلطان باہو کے کرتے کو لے کر، آپ کے پراہن کو لے کر، آپ کے خرقے کو لے کر ناک کے ساتھ رکھا، ادھر رکھ کے سونگا، ادھر سونگ رہا ہے، ادھر نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت، جیوے 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 جیوے۔ ہمارے ولی تو وہ ہیں جن کی قمیضیں مسلمان بنا دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک سبحان اور اللہ۔ بات کرنے لگا، محبت سے بیٹھے ہیں توجہ سے سنے نا۔ ایک ہوئے ہیں امام محمد رضی اللہ عنہ، نبی کے غلام ہیں، رسول کے خادم ہیں، نوکر ہیں، امتی ہیں۔ اللہ نے حسن اتنا دیا، آج پیروں کو دیکھو نا کتنا حسن ہے۔ نہیں نہیں، جو وفادار مرید ہے مچل کے کہے سبحان اللہ۔ ہاں مولانا صاحب، آئے ہائے آئے آئے، آپ واہ کی واہ توجہ واہ۔ کا طالب ہوں۔ امام محمد نبی کے خادم ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے نوکر ہیں، رسول کے نوکر ہیں۔ اللہ نے حسن اتنا دیا، جو غیر مسلم حسن دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ امام محمد سے پوچھا گیا، غیر مسلموں سے پوچھا گیا، حضور غیر مسلموں سے کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جملہ سن کے تڑپنا اور تڑپ کے کہنا سبحان اللہ، اپنے پیروں کے نقشے کو سامنے رکھنا، پھر جملہ سننا۔ امام غیر مسلموں سے پوچھا گیا ارے کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر چھوٹا محمد ایڈا سونا بڑا محمد کیڈا سونا۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹے محمد یہ شان ہے، واہ واہ واہ، بڑے محمد دا کی شان ہوئے دا؟ ہائے ہائے ہائے، بولنا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بات سلطان باہو کی کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، بظاہر نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کا نسب کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ واہ واہ، نگاہ اٹھائے تو بگڑی بنتی ہے یا اگلی پہلی بھی بگڑ جاتی ہے، نگاہ اٹھائے تو بگڑی بھی بنے، قسمت بھی بدلے۔ اگر ولیوں کو رب نے یہ شان دی ہے تو جس کے صدقے رب نے کائنات کے ولیوں کو ولایت دی ہے اس علی کا کیا شان ہوگا؟ اگر علی کی یہ شان ہے، سارے رسولوں کے امام محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اسی ویکھنے ہاں، اسی ویکھنے تسبیح چنگی پھیر دے جبا کنج دا سو جڑا بڑی معذرت نال عرض کر لگا، بڑی معذرت نال 6 مہینے نہ آئے پھر بھی ولی بن من لینے ہاں، میں صحیح کہہ رہا 5 مہینے نماز دے نیڑے نہ بڑا وڈا ولی ہے، نہیں وہ ولا تیرے گجرا والا روڈ کا ولا ہو سکتا ہے۔ ولی دیکھنا ہے تو دیکھ میرے حضرت کو، ہائے ہائے، جیوے 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 جیوے۔ سلطان باہو نے انہی لوگوں کی بات کی ہے نا، آپ ایک مرتبہ پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں بات سلطان باہو کی کروں، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اینڈ والے ادھر جو بیٹھے ہیں یہ بھی پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو جو کرنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس آواز پہ بیان فرمان دینے، آپ بیان فرمان دینے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، ایتھے نگاہ ہوئے دل بھی پھردا ہے۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک بے شک، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا،
تسبیح پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا تُدھ جمے دینا باہو پاویں لال ہوول کڑ کے حزقیل نبی کی دعا ہو نگاہ ہو رب مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ حزقیل ہے موسیٰ کے خلیفہ جو نبیوں کا سردار ہے, اس کے امت کے ولی نگاہ اٹھائے اللہ مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے. انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا حضرت نے کرم نوازی فرمائی تو پھر انشاءاللہ بات بھی کریں گے. اللہ حضور کی نلین کا صدقہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.